بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 706 ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میری ایک ایک نقل و حرکت، میری صورت کے تاثرات اور میری ذہنی کیفیت کا رد عمل دیکھ رہا ہے۔ اب میری کوشش تھی کہ میں جلد از جلد ذہنی صدمے کی کیفیت پر قابو پا لوں۔ صورتحال کا تقاضا بھی یہی تھا اور مجھے سوچنے سمجھنے کے لیے پرسکون ذہن کی ضرورت تھی۔ میں نے جگ سے گلاس بھر کے پانی پیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا میرے اعصاب بالکل جواب دے چکے ہیں، یا میں اتنا بزدل اور کم ہمت ہوں؟ چودھری دلاور جیسے شکاری سے مقابلہ ہو تو کیا مجھے بدترین عذاب کے لیے تیار نہیں رہنا چاہیے؟ میں نے سوچا، اور اگر میں چودھری دلاور کا مقابلہ اسی کی حیوانی سطح پر آ کے نہیں کر سکتا تو پھر مجھے مقابلہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آدمی کا مقابلہ کتے سے ہو تو یوں نہیں ہوتا جیسے عامر نے کیا۔ ایک زہر آلود بوٹی کتے کا کام تمام کر سکتی ہے، بندوق کی ایک گولی شیر کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ طاقت میں آدمی کا مقابلہ آدمی سے تو ممکن ہے، اس دلاور سے نہیں جو چیتے سے زیادہ مکار، بھیڑیے سے زیادہ خونی، سانپ بچھو سے زیادہ زہریلا اور تمام ارواح خبیثہ سے بڑھ کر خبیث ہو۔ کس سوچ میں پڑ گئے ہو اپنے سکندر اعظم صاحب؟ برا مان گئے ہو شاید کہ میں نے کتوں کے نام تمہارے نام پر کیوں رکھے تھے؟ تو بات دراصل یہ ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، نہ تمہیں اپنی ماں کا نام معلوم نہ باپ کا، ورنہ ان کی یاد میں تم انہی کے نام رکھتے۔ خیر چھوڑو، نام میں کیا رکھا ہے؟ اگر میں خود کو دلاور کہنے لگوں یا تم سکندر بن جاؤ تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چودھری دلاور کی آواز آئی۔ فرق بھی پڑ سکتا ہے اگر تم نے عامر کی جگہ قدرت کو دیکھا ہوتا۔ تمہارے لیے تو دو نام ہے، عامر اور قدرت۔ عامر چاہتا تھا کہ قدرت کا وجود حرف غلط کی طرح مٹ جائے، تم ایسے ہی جذبات عامر کے لیے رکھتے تھے۔ تمہاری خواہش میں نے پوری کر دی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم نے وہی کیا جو تم کرنا چاہتے تھے، میں نے کہا، اور اس کے بعد بھی تم مجھ سے پوچھ کے کچھ نہیں کرو گے۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو نا کہ اگلی باری قدرت کی بھی ہو سکتی ہے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو دلاور؟ میں چاہتا ہوں کہ بات اب ختم ہو جائے۔ تم حالات کو سمجھتے ہوئے کوئی سمجھوتا کر لو۔ میں نے تم سے معافی مانگی، تمہیں سارے نقصانات کا جرمانہ ادا کرنے کا وعدہ کیا، تمہاری ہر شکایت دور کرنے پر رضامندی ظاہر کی، اور بھی کوئی شرط ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن اس کے بعد کھیل ختم۔ میں کچھ دیر سوچنے کی اداکاری کرتا رہا۔ اچھا، تم کہتے ہو تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی تک تمہیں اندازہ نہیں کہ میری شرائط کیا ہوں گی، اس لیے تم بہت بڑھ بڑھ کے بول رہے ہو، اور میرا حوصلہ بھی تم نے آزما لیا۔ اب تمہاری باری ہے۔ اچھا جی، اپنے سکندر اعظم صاحب، میں بھی آپ کو یہ موقع دے کر دیکھتا ہوں۔ کسی کو آزمانا بھی مشکل کام ہے جی۔ خیر، ابھی حاضر ہوتا ہوں میں، دلاور نے کہا، لیکن خود آنے کی بجائے اس نے مجھے طلب کر لیا۔ دو افراد نے باہر سے کفل کھولا اور کہا، باہر آ جاؤ۔ وہ اندر آ کے کسی غیر متوقع حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرے لیے باہر جا کے بھی انہیں زیر کرنا اور ان کا اسلحہ چھین لینا مشکل نہ تھا، مگر میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میرا اولین مقصد اپنی اور ان سب کی رہائی تھا جو دلاور کی قید میں تھے۔ طاقت کے بل پر یہ کام ناممکن تھا، چنانچہ میں نے سیاست سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دلاور اسی کمرے میں تھا اور اس کے لبوں پر وہی پرفریب مسکراہٹ تھی جو اس کے خیالات اور جذبات کو بڑی خوبی سے چھپا لیتی تھی۔ اگرچہ درمیانی وقفے میں شام بھی ڈلنے لگی تھی، مگر وہاں ہر چیز بالکل ویسی ہی تھی جیسی میں نے آخری بار دیکھی تھی۔ چائے کی ٹرالی بھی موجود تھی، اور ایک کپ میں وہ چائے بھی جو میں نے پی نہیں تھی۔ یہ چائے گرم تھی۔ چودھری دلاور نے جادو کی چھڑی ہلا کے وقت کے ایک لمحے کو وہیں روک دیا تھا جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ جب میں بیٹھ گیا اور میرے ساتھ آنے والے خاموشی سے باہر چلے گئے تو دلاور نے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے کہا، عرض میں یہ کر رہا تھا اپنے سکندر اعظم صاحب کہ 1 سال بعد پھر میں تمہارے سامنے ہوں۔ تمہارے مجرم کی حیثیت سے تم بتاؤ کہ میرے خلاف کیا الزامات ہیں۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ بھی تم خود ہی کرو۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہاری یہ باتیں نیک نیتی پر مبنی ہیں؟ میں نے کہا، بندے کو آزمانا تو چاہیے۔ میں جانتا ہوں دلاور کہ تم نہ احمق ہو نہ کوتا اندیش۔ تم تو ایک چال چلنے سے پہلے آگے کی 10 جوابی چالوں کا حساب کر لیتے ہو، اور ذہین دشمن ہی سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جس کی سادگی میں بھی پرکاری ہوتی ہے اور سادہ لوئی میں عیاری۔
مگر تم کہتے ہو تو میں مان لیتا ہوں کہ تم واقعی ماضی کی ہر غلطی کا کفارہ ادا کر کے مستقبل کے لیے پر امن بقائے باہمی کا سمجھوتا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کیا یہ ہم سب کے حق میں بہتر نہیں ہوگا؟ کیا ہم سمجھوتا کر لیں اور اپنی توانائی کا بہتر استعمال کریں، خواہ وہ کسی بھی سمت میں ہو؟ دلاور بولا کسی بھی صحیح سمت میں۔ میں نے کہا ماضی کے کھاتے بند کر کے تم آئندہ کے لیے سمجھوتے کو غلط کاری کا لائسنس سمجھو گے تو بات نہیں بنے گی۔ دیکھو ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی دوسرے شخص کے NOC کے محتاج نہیں ہیں۔ دلاور نے ناگواری سے کہا نہ میں تمہارے قول و فعل اور اخلاق و کردار کا ذمہ دار ہوں اور نہ تم میرے مام میں لگتے ہو کہ میرے پیچھے لگے رہو۔ میں غلطی کروں گا تو خود نقصان اٹھاؤں گا، جرم کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، گناہ کروں گا اللہ میاں کو جواب دوں گا۔ تم اپنے مستقبل کی فکر کرو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ بات ان معاملات پر ہوگی جو آج تک اختلاف کا سبب بنے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وزیر خان کا معاملہ سب سے پہلے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تم وزیر خان کے قتل کا اعتراف کر لو اور خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسے میں نے قتل نہیں کیا تھا، اس کی موت طبی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تم نے اس کے حالات کو جینے کے لیے ناقابل بنا دیا تھا، اسے ہر طرف سے محصور کر لیا تھا اور اس انتہا کو پہنچا دیا تھا جہاں موت کے سوا نجات کی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ اور وہ جو تمہارا پارٹنر تھا، لاکھوں کا مالک تھا، وہ مفلسی اور قسم پرسی کے عالم میں بیمار پڑا تو اس کے علاج کے لیے پیسہ تک نہ تھا۔ وہ ایک گھریلو ملازم کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ کون تھا آخر اس کا ذمہ دار؟ میں چلانے لگا میر شرافت علی۔ دلاور نے سپاٹ لہجے میں کہا اس کا نام تم اس لیے لے رہے ہو کہ وہ تردید کرنے کے لیے واپس اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا تم نے اسے بھی قتل کروا دیا اس ڈر سے کہ کہیں وہ تمہارے خلاف گواہ نہ بن جائے، تمہارا پول نہ کھول دے۔ یہ غلط ہے، اسے قتل کرنے والا پیڈرو تھا۔ پیڈرو کس کے حکم کا غلام تھا؟ میں نے اسے کبھی نہیں کہا تھا کہ میر شرافت علی کو راستے سے ہٹا دو، یہ کام اس نے خود کیا۔ اس کی میر شرافت علی سے کیا دشمنی تھی؟ کچھ نہیں، اسے موقع ملا تھا کہ قتل کے جرم میں تم کو پنسا دے اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ پھر تم نے اس کی پیٹھ ٹھونکی کہ شاباش، ایک تیر سے دو شکار کر لیے۔ سکندر کو قتل کے کیس میں تختہ دار کی جانب روانہ کر دیا اور میر شرافت علی کو عالم بالا کی طرف۔ نہ وزیر خان کا وارث رہا، نہ تمہارا کوئی پارٹنر۔ تم بلا شرکت غیرے کے کاروبار پر قابض ہو گئے۔ مگر یہ ٹھیک ہے کہ میں نے خود کچھ نہیں کیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وزیر خان کو راستے سے ہٹا دوں، یہ خیال تھا خود میر شرافت علی کا، بس میں نے اس کی مخالفت نہیں کی تھی۔ پھر وہ جو کچھ کرتا رہا تم مجھے اس کی تائید کا قصوروار سمجھ سکتے ہو، لیکن اصل مجرم وہی تھا۔ کتنی ڈھٹائی سے تم خود کو بے قصور ثابت کر رہے ہو۔ کیا ایک جرم میں شریک تمام افراد مجرم نہیں ہوتے؟ قتل کا ارادہ کرنے والا، منصوبے بنانے والا قتل میں شریک، قتل کے جرم میں معاون اور قتل کو چھپانے والا ایک سے مجرم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قتل ہوتے دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے۔ تم قانونی موشگافی کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ دلاور نے برہمی سے کہا تم کبھی ثابت نہ کر سکو گے کہ قتل کا الزام مجھ پر آتا ہے۔ قانون کی نظر میں تو مجرم تم ہو، مگر میں بات کر رہا ہوں ان معاملات کی جو قانون کی آنکھ سے اوجھل ہے۔ میر شرافت علی اصل مجرم ہے، جس کے ذہن میں وزیر خان کو الگ کر دینے کا خیال آیا تھا، اور جب وزیر خان شرافت سے اپنا حصہ لے کر الگ ہونے پر رضامند نہیں ہوا تو میر شرافت علی ہی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس دوسرے طریقے بھی موجود ہیں۔ خود اس نے مجھے اکسایا تھا اور دوسرے طریقے بتائے تھے، اور تم نے کہا تھا ٹھیک ہے ایسا ہی کرو۔ نہیں، میں نے تو کہا تھا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، تم خود جو چاہو کرو۔ دلاور بولا اس نے پیڈرو کی خدمات مانگی تھی اور میں نے پیڈرو کو میر شرافت علی کے حوالے کر دیا تھا۔ اچھا، اگر سب کچھ میر شرافت علی اور استاد پیڈرو ہی نے کیا تھا تو پیڈرو کو میرے حوالے کر دو، میں خود اس سے حقیقت اگلوا لوں گا۔ پیڈرو سے تو اب میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہوگا۔ دلاور نے کہا میں اسے بہت پہلے نکال چکا ہوں۔ جھوٹ بکتے ہو تم، وہ مسلسل ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے 2 بار ہماری جان لینے کی کوشش کی تھی، ایک بار آفریدی مارا گیا، دوسری بار ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار، اس کے حکم پر کر رہا تھا وہ یہ کارروائی۔ یقین کرو میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ تم سے کیسے بات ہو سکتی ہے دلاور؟
تم تو اس سے بھی انکار کرو گے کہ رابعہ اور کاجل کے ساتھ آصف علی کے گھر والوں کو اغوا کرانے والے تم نہیں تھے؟ میں نے کہا نہیں، یہ کام میرا تھا، وہ میرے ہی آدمی تھے جو تم سب کو یہاں لائے تھے۔ میں تم سے لاہور میں بات کر لیتا، لیکن تم تو لاہور میں ٹھہرے ہی نہیں۔ تم چاہتے ہو میں اس بات پر یقین کر لوں کہ پیڈرو تمہاری مرضی کے بغیر ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا اور اس نے ہماری جان لینے کی جو ناکام کوشش کی اس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ علم تو ہے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ پیڈرو نے ایسا کیوں کیا، دلاور بولا۔ تم میری قسم پر بھی اعتبار کرنے والے نہیں ہو، ورنہ میں نے اسے واپس نہیں بلایا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں بہت جلد اس سے پیچھا چھڑا لوں گا۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے خطرہ محسوس کرتا ہو، کیونکہ تم بھی اسے ہی اپنے والد کا اور میر شرافت علی کا اصل قاتل سمجھتے تھے۔ جب تک اسے میری پشت پناہی حاصل رہی وہ بے خوفی سے سب کچھ کرتا رہا۔ اب اس نے ہمیشہ کے لیے تمہارے خطرے کو ختم کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا سوچا ہوگا۔ میں اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ تم واقعی نہیں جانتے کہ پیڈرو کہاں ہے؟ وہ ہے تو پشاور میں، شاید واپس چلا گیا ہو، لیکن نہ اسے میں نے بھیجا تھا اور نہ اس نے میری مرضی سے کچھ کیا۔ مجھ سے الگ ہونے کے بعد سے وہ روپوش ہے، اسے ڈر ہے کہ میں اس کا قصہ ہی پاک نہ کر دوں۔ یہ اچانک تمہارے اور پیڈرو کے درمیان اختلافات اتنے سنگین کیوں ہو گئے؟ دیکھو سکندر، میرے اور تمہارے درمیان بہت سے اصولی اور نظریاتی اختلافات ہیں۔ تم خود کو شریف زادہ کہتے ہو، میں خود ایسا دعویٰ نہیں کرتا۔ میرے کاروبار کو بھی تم غیر قانونی سمجھتے تھے۔ میرے نزدیک کاروبار صرف کاروبار ہے۔ مجھے اپنی بات ختم کر لینے دو۔ تم مجھے غدار قرار دیتے ہو کیونکہ میں نے وطن دشمنوں کو اسلحہ فراہم کیا، لیکن تم سطحی حقیقت کو دیکھ رہے ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ میرے اس کاروبار کو اعلیٰ سرکاری حکام کی سرپرستی حاصل تھی؟ میں ان کا نام نہیں لے سکتا، مگر مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا صرف دلاور کی وجہ سے نہیں ہوا۔ یہاں بڑے بڑے ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھے ہوئے بیوروکریسی کے نمائندوں نے، منافق ملاؤں اور خود غرض سیاستدانوں نے دلاور سے کہیں بڑھ کے اس سازش میں حصہ لیا۔ سازشی عناصر کی حوصلہ افزائی کی، انہیں وسائل فراہم کیے اور انہیں تحفظ کی پوری ضمانت دی۔ تم ایک چودھری دلاور کی کیا بات کرتے ہو؟ یہاں جو ملک کے دو حصوں کے درمیان خلیج کو بڑھا رہے تھے، انتشار پھیلا رہے تھے، خانہ جنگی کے اسباب پیدا کر رہے تھے، بین الاقوامی سپر پاور کے اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے اور ان سے باری رقوم وصول کر رہے تھے، ان سب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے پیسہ کمایا، غلط طریقے سے کمایا، مگر اس کی راہ مجھے کس نے دکھائی؟ اور کیا تمہیں معلوم ہے اس میں کتنا پیسہ انہوں نے وصول کیا؟ جو اصل غدار اور مجرم ہے، مگر ان کے چہرے معصوم پبلک نے نہیں دیکھے۔ کیا یہاں پہلے سے وطن دشمن نہیں تھے جو ہر سال کروڑوں اربوں کا غبن کرتے تھے؟ ٹھیکوں میں اور بوگس بلوں میں، کاغذی منصوبوں میں، ناقص پلاننگ میں ان کو ہدایات باہر سے ملتی تھی، وہ غلط بجٹ بناتے تھے، جو غلط اعداد و شمار اور غلط گوشواروں کا گورکھ دھندا ہوتا تھا۔ غیر ملکی آقاؤں کے یہ زر خرید ایجنٹ کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو انہیں؟ جو اس ملک کی تاریخ میں نفاق اور انتشار کے ذمہ دار ہے، جنہوں نے کبھی اس ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آنے دیا، جو وزارتوں اسمبلیوں کو توڑتے رہے، کبھی مارشل لا کے نام پر فوج کو استعمال کرتے رہے تو کبھی سیاست کے لیے مذہب کو۔ انہوں نے ملک کو پیچھے دھکیلنے والے ہاتھ مضبوط کیے اور اس کو ترقی کی راہ پر کبھی گامزن ہی نہ ہونے دیا، تاکہ ہم مقروض رہیں، محتاج رہیں اور خود کفالت کی منزل کبھی نہ پا سکیں۔ تم دلاور کو مار سکتے ہو، مگر ان کو جو ملک کے اصل دشمن ہے تم پہچانتے ہی نہیں۔ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہو تم؟ میں تمہیں بتاتا ہوں سکندر کہ جس دن تم نے ایک بھی چہرہ شناخت کرنے کی غلطی کی اور اسے بے نقاب کرنا چاہا، اسی دن تم غائب ہو جاؤ گے، چیونٹی کی طرح مارے جاؤ گے، کیونکہ وہ ہاتھی ہیں۔ وہ محاورہ مت دہرانا کہ چیونٹی ہی ہاتھی کی موت کا سبب بنتی ہے۔ یہ خلائی دور ہے جس میں ہاتھی کے پاس جدید ترین آلات سراغ رسانی ہوتے ہیں، اور چیونٹی حرکت بھی کرے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ دلاور نہیں، کوئی اور تھا۔ اس کا لب و لہجہ، انداز گفتگو، خیالات سب مختلف تھے۔ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی کی طرح روانی سے بول رہا تھا۔ آج تک وہ جاہلوں کی زبان بولتا رہا تھا، اور وہ بھی ایک مخصوص سٹائل میں۔ میرے لیے یہ فرض کرنا مشکل تھا کہ اتنا عرصہ وہ میرے سامنے اداکاری کرتا رہا اور مصنوعی لہجے میں بات کرتا رہا۔ شاید یہ اس کا نیا بہروپ تھا۔ اس نے اپنی شخصیت کو نئے سانچے میں ڈالا تھا۔
وہ ایک سیاستدان کی طرح مجھ سے مخاطب تھا اور میں آہستہ آہستہ اس تبدیلی کے اسباب کو سمجھنے لگا تھا۔ عملی سیاست میں قدم رکھنے کے بعد چودھری دلاور کو اپنے ماضی کے کردار کو یکسر بدل دینا ضروری تھا۔ اس نے پیڈرو سے پیچھا چھڑا لیا تھا اور اب وہ مجھ سے تمام معاملات پر مصالحت اور مفاہمت کے لیے تیار تھا۔ موقع پاتے ہی میں نے کہا، چودھری دلاور، میں نے سنا ہے کہ تم نے سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، اس ملک کو نئی قیادت کی ضرورت ہے، چودھری دلاور بولا، اور نئی قیادت فراہم کریں گے تم جیسے لوگ جو کل تک اسمگلر تھے، مجرم اور غدار تھے۔ جرائم کی دنیا سے سیاست کی دنیا میں آ کے تم بڑے شکاری بن جاؤ گے، یہی ہے نا بات؟ میں نے تلخی سے کہا۔ چودھری دلاور کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے اڑ گیا۔ تم اپنی رائے قائم کرنے کے لیے آزاد ہو، مگر کیا میں نے غلط کہا ہے؟ میں نے اپنے ماضی کی کتاب کو بند کر دیا ہے۔ اب نہ میرا کسی استاد پیڈرو سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کسی حاجی عبداللہ سے، اس لیے کہ تم ان کے محتاج نہیں رہے۔ تم نے اتنا کالا دھن اکٹھا کر لیا ہے کہ سیاست کے بازار میں اپنی دکان کھول سکتے ہو۔ اس بزنس میں لاکھوں کی سرمایہ کاری کروڑوں کی ضامن ہوتی ہے۔ کل کو تم اسمبلی کے ممبر یا وزیر بن کے زیادہ اثر و رسوخ کے مالک بن جاؤ گے، قانون سے بالا تر ہو جاؤ گے۔ میرے جیسے لوگ تمہیں سلام کریں گے، تمہاری سفارش تلاش کریں گے روٹ پرمٹ کے لیے، امپورٹ لائسنس کے لیے، نوکری کے لیے۔ چودھری دلاور نے کہا، ہم موضوع سے ہٹ گئے ہیں۔ تم اپنے والد کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے تھے۔ میں استاد پیڈرو کی گرفتاری میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اسے تمہارے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ وہ کہیں بھی روپوش ہو جائے، چودھری دلاور کی نظر اسے تلاش کر ہی لے گی۔ ٹھیک ہے، استاد پیڈرو کو میرے حوالے کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ میرے والد کے قتل کی ذمہ داری کس کس پر عائد کی جا سکتی ہے۔ دوسرا معاملہ اس جائیداد کا جس کے تم وارث تھے، تو میری آفر اوپن ہے، دلاور نے کہا۔ وہ زمین تمہاری تھی جس پر میر وزیر اینڈ کمپنی قائم تھی، وہ کمپنی اب نہیں رہی، مگر وہاں جو ہاسپٹل تمہارے والد کے نام پر بنا ہے وہ تمہارا ہے۔ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ایک رکن ہوں، اس حیثیت سے میرا نام باقی رہے گا۔ چیئرمین تم ہو جاؤ۔ میں یہ شرط نامنظور کرتا ہوں، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک دن آئے گا جب تم اس فیصلے پر افسوس کرو گے۔ میری ذات سے تمہیں بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں مسٹر سکندر بخت۔ میں ان سب فوائد پر لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے تمہاری ذات سے حاصل ہوں۔ اپنے چودھری دلاور صاحب، تمہارے والد کا گھر اپنی جگہ موجود ہے، مجھے معلوم ہے اس میں کتنا عرصہ رابعہ تنہا رہی۔ واقعات کی گواہی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس تمام عرصے میں کسی نے رابعہ کی طرف بری نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ تم مانو یا نہ مانو، میں خود اس کی حفاظت کے خیال سے غافل نہیں تھا۔ میں نے تلخی سے کہا، گویا آج تم میرے بھی محسن ہو گئے۔ یہ احسان کی بات نہیں، خدا نخواستہ رابعہ کو کچھ ہو جاتا تو تمہارا شک خود بخود میری طرف انگشت نمائی کرتا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کب رعایت دی تھی تم نے رابعہ کو یا نازو کو؟ شیلا کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا غلط۔ میں نے کچھ نہیں کیا، نہ وہ میرے کہنے پر ہوا۔ وہ تمہارے جانے کے بعد کتنا عرصہ یہاں رہی، مسٹر اور مسز زامن رضوی کے ساتھ؟ کسی نے انہیں کچھ کہا؟ یہ الزام دوسروں کو مت دو، یہ ثابت مت کرو کہ تم کو کچھ معلوم نہیں تھا اور تم بالکل بے گناہ ہو۔ میں نے چلا کر کہا، وہ تمہارے ہی گنڈے تھے، تمہارے احکامات کے تابع تھے اور تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے۔ تم سب ایک ہی قسم ہو، تم اور حاجی عبداللہ، ایس پی سراج اور ڈی سوزا۔ اچھا چلاؤ مت، جو بھی ہوا اس کی ذمہ داری اگر میں قبول کر لوں تو تم کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ دلاور نے میز کو لات ماری، یہ لو شوٹ کر دو مجھے۔ اس نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر میرے سامنے پھینک دیا۔ ریوالور صوفے پر میرے قریب گرا۔ اٹھاؤ ریوالور، خالی کر دو مجھ پر۔ اگر اس سے تمہارا ہر مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہمت کرو، یہ خالی نہیں ہے۔ میں نے ریوالور اٹھا لیا۔ تمہیں شوٹ کرنا واقعی بہت آسان ہوتا اگر میں تمہاری قید میں نہ ہوتا۔ میرے سامنے ڈرامہ مت کرو دلاور، صرف حملہ کرنے کی نیت کی تھی میں نے تو تمہارے محافظوں نے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا۔ ایک طرف تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہو یہ بتانے کے لیے کہ اس بدبخت عامر کی طرح تم کسی کو بھی شکاری کتوں کے سامنے ڈال سکتے ہو، اور ہم تمہاری قید میں ہیں۔ تمہیں مار کے کون اپنی جان سلامت لے جا سکتا ہے؟ ہاں، میں تمہاری مصالحت کی پیشکش پر اس وقت غور کر سکتا ہوں جب تم اپنی نیک نیتی کا عملی ثبوت ہو۔ اور کیسے ثبوت دوں آخر؟ میں نے ریوالور اس کی طرف بڑھا دیا۔
سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہاں میرے علاوہ کس کس کو قید کر رکھا ہے تم نے؟ یہ قید خانہ نہیں ہے. جب تم ان سے ملو تو پوچھ لینا کہ کیا انہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف تھی. رابعہ اور کاجل کو شاید یہ بھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ قید میں ہیں. ابھی تک ان کا اور میرا آمنا سامنا نہیں ہوا. چودھری دلاور بولا. وہ اتنی بے وقوف بھی نہیں ہے کہ اپنے اغوا کو اور اس ایسیری کو مذاق سمجھتی ہوں اور یہ فرض کیے بیٹھی ہوں کہ وہ سرکاری مہمان ہے. میں نے کہا استاد پیڈرو مسلسل ہمارا پیچھا کر رہا تھا اور ہماری جان کا دشمن ہو رہا تھا. وہ تمہارا ساتھی ہے. ان کے علم میں ہوگا کہ کس طرح عامر نے ان سب سے دغا کی اور انہیں دھوکے سے پیڈرو کے حوالے کر دیا. تمہاری چنڈال چوکڑی کے سوا یہ حرکت کون کر سکتا تھا دلاور؟ رابعہ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس واردات میں تمہارا ہاتھ ہے اور ایسا صرف نمک حرام عامر کی وجہ سے ممکن ہوا. عامر کو تو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے. کیا یہ سب رابعہ نے نہیں دیکھا ہوگا جو میں نے دیکھا تھا؟ مجھے حیرت ہے کہ تم درندگی کی کس انتہا تک جا سکتے ہو دلاور. کیا تمہارے خیال میں عامر کے ساتھ زیادتی کی میں نے؟ وہ اچھا آدمی تھا. دلاور نے بگڑ کے کہا. سوچو ذرا, اس نے کس کی زندگی کو فروخت کیا تھا. اس معذور اور بے بس لڑکی کو وہ صرف دولت کی خاطر قتل کرنا چاہتا تھا. وہ دولت جس پر اس کا کوئی حق تھا تو اسی معذور لڑکی قدرت کی وجہ سے. جس شخص نے اس لاوارث کو باپ کی محبت اور شفقت دی, اپنا وارث بنایا, وہ اسی کے خون کا سودا کر رہا تھا. جب مجھے ساری بات معلوم ہوئی تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے کتے کی موت ماروں گا. تم کہہ سکتے ہو کہ میرے اندر بھی ایک حیوان چھپا ہوا ہے. کبھی کبھی وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے. اگر میں عامر کو بخش دیتا, کل کسی اور بہانے وہ قدرت کی جان لیتا. کسی نہ کسی طرح وہ قدرت کو قتل کر دیتا یا کرا دیتا. مجھے اس پر اعتراض نہیں کہ تم نے اسے مار دیا, مگر تم نے جو طریقہ اختیار کیا میں نے نفی میں سا رلایا. تم صرف مجھے دہشت زدہ کر کے مجھ سے اپنی بات منوانا چاہتے تھے. تم نے دھمکی دی تھی کہ رابعہ یا قدرت کا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے. اسے نظر انداز کر دو. وہ محض دھمکی تھی اور اس کا نتیجہ ہے کہ تم میری بات سن رہے ہو اور سمجھ بھی رہے ہو. آج نہ صحیح, اگلی بار جب ہماری ملاقات ہوگی تو بہت سی غلط فہمیاں دور ہو چکی ہوں گی. رابعہ کے گھر کی تباہی کا ذمہ دار میں تھا تو میں اس سے بہتر ایک عالی شان محل بنا دیا ہے وہاں. کس کے لیے؟ ایک طوائف زادی چاندنی کے لیے اور ایک بدماش گولا ٹینڈو والا کے لیے. میں نے تلخ لہجے میں کہا. وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے, دلاور نے کہا. ایک خاص مقصد کے تحت میں نے انہیں اس خوش فہمی میں رکھا تھا کہ وہ اس محل کے مالک ہیں, حالانکہ قانونی طور پر یہ ناممکن تھا. تمہیں اور رابعہ کو کسی کے خلاف حق ملکیت کا دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت نہیں. تم جب چاہو اس کا قبضہ لے سکتے ہو. تمہاری یہ فیاضی مجھے رشوت کی طرح لگتی ہے. تم مجھے خریدنا چاہتے ہو دلاور, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. رابعہ اس زمین پر اپنا گھر خود اپنے پیسے سے بھی بنا سکتی تھی. اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو بس اتنا کرو کہ اس کی ماں اسے واپس لا دو جس کو تم نے ہاسپٹل میں قتل کرا دیا تھا. میرا خون کھولنے لگا تھا. مجھے بیکاؤ مال مت سمجھو دلاور. میں وہ سب نہیں بھول سکتا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا. جو انسانیت سوز تشدد میں نے اور رابعہ نے جھیلا. تمہارے اشارے پر پولیس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا وہ سب باتیں تو پرانی ہو گئیں. میں نے چیخ کر کہا. تم کہتے ہو میں ان سب باتوں کو بھلا دوں؟ یہ بھی بھول جاؤں کہ تم ہی استاد ٹیڈی کے قاتل بھی ہو. تمہارا دامن نان گنت انسانوں کے خون سے داغدار ہے. آج تم اپنے ماضی کا ہر سیاہ نقش مٹانے کے لیے مجھے قائل کرنا چاہتے ہو کہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے ذمہ دار تم نہیں تھے, دوسرے تھے یا تیسرے تھے. تم یقین دلانا چاہتے ہو کہ راتوں رات تم بدل گئے ہو. انسانی زندگی, انسان کی عزت اور انسانیت کی آبرو کی تجارت کرتے کرتے تم اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بننا چاہتے ہو. سیاست کے میدان میں اترے ہو تو تمہاری کتاب زندگی کا ہر ورق کیسے سادہ نظر آئے گا, جبکہ اس میں تمہارے کالے کرتوتوں کی سیاہی اور بے گناہوں کے خون کی سرخی کے سوا کچھ نہیں. اس وقت تم ذہنی طور پر حالات کی تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو. دلاور نے اٹھتے ہوئے کہا. فی الحال اتنا ثبوت دے سکتا ہوں میں اپنی نیک نیتی کا, جو تمہیں قائل کر لے کہ وقت کے ساتھ انسان بدل بھی سکتے ہیں. نیچے گاڑی تیار ہے. تم لوگ میرے مہمان تھے, قیدی نہیں. گاڑی میں چابیاں موجود ہیں, تم اس میں کہیں بھی جا سکتے ہو. مثلاً جیل. آدھے راستے میں پولیس ہمیں چوری کی کار چلاتے ہوئے پکڑ لے گی. مجھے اندازہ تھا کہ تم شک کرو گے, وہ بولا. اس لیے گاڑی آج ہی رابعہ کاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور کے نام ٹرانسفر کرا دی گئی ہے اور تمام قانونی دستاویزات گاڑی میں موجود ہیں. اگلی ملاقات میں
شاید ہمارے درمیان غلط فہمیاں کم ہوں گی اور ہم بہتر ماحول میں گفتگو کر سکیں گے۔ خدا حافظ۔